السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، او كما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، انسانوں کو پیدا کرنے اور انہیں دنیا میں بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی۔ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی بھی کوئی عمل کرے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، اور کسی بھی عاقل بالغ آدمی کا کوئی عمل، کوئی کلام، کوئی چیز وہ کسی مقصد سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہیں، جو انسانوں کے خالق اور مالک ہیں، جو انسانوں کے پروردگار ہیں، ان کا کوئی عمل مقصد سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ انسان کے وجود کا جو مقصد ہے وہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا، وہی ذات اور وہی ہستی بیان کر سکتی ہے، جس ہستی نے انسان کو وجود بخشا، جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے والے رب کی طرف سے اعلان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبادت اور بندگی کس کا نام ہے؟ تو عبادت اور بندگی کے بارے میں بھی ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے، ذکر کرنے کا نام عبادت ہے، یا ایسے اعمال کہ جن کو ہمارے معاشرے اور عرف میں عبادت کہا جاتا ہے انہیں تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی بات دیکھی جائے تو یہ بلا شبہ ساری عبادات ہیں، عبادات کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں، لیکن صرف اور صرف عبادت اسی کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عبادت سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل ہے۔ جس وقت کا جو امر ہے، جس وقت کا جو حکم ہے، اس وقت اس حکم کو بجا لانے کا نام بندگی، اس حکم کے بجا لانے کا نام عبادت۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے تو اسے فرما بردار کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے احکامات کی تعمیل کرے، یہ ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کی منشا اور مرضی کو پیش نظر رکھے، یہ ضروری ہے کہ جس وقت والدین کا جو تقاضا اور ضرورت ہے اس کو پورا کرے۔ اب ایک بیٹا ہے وہ ہاتھ باندھ کے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک بیٹا ہے وہ نظریں جھکا کے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک بیٹا ہے وہ ماں باپ کے پاؤں دباتا ہے، وہ ماں باپ کی جو خدمت ظاہری طور پر ہو رہی ہے وہ کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ اسے کوئی کام کہے وہ نہیں کرتا، وہ بیمار ہو جائے ان کا علاج نہیں کرواتا، ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا۔
تو یہ فرمانبردار بیٹا کبھی نہیں کہلائے گا، اگرچہ پاؤں دبانا ادب ہے، اگرچہ نظر جھکانا ادب ہے، اگرچہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ادب ہے، اگرچہ ماں باپ کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن صرف ان چند ایک ظاہری اعمال کے کرنے کی وجہ سے اس بیٹے کو فرمانبردار بیٹا نہیں کہیں گے۔ تو دین اور شریعت کے معاملے میں بھی یہ والی بات سمجھ لیجئے کہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام بندگی نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام بندگی نہیں ہے، صرف ذکر کر لینے کا نام بندگی نہیں ہے۔ بندگی کا اعلیٰ ترین عمل ہے، بندگی کی اعلیٰ ترین شکل ہے نماز پڑھنا، اور اس بات کا مقصد نماز کی شان اور عظمت کو کم کرنا نہیں، حاشا وکلا۔ اس بات کا مقصد عبادت کی اہمیت کو کم کرنا ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ غلط فہمی ہے جس غلط فہمی نے ہمارے دین کے اندر پاپائیت اور رہبانیت کے داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، اسلام میں گوشہ نشینی ایسی کہ جس کی وجہ سے معاشرت سے آدمی کٹ جائے، اس کا تصور نہیں۔ اسلام میں دین اور دنیا کو جدا کرنے کا تصور نہیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس لیے عبادت جامعیت والا مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت سے مراد ہر ایک معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے، جس جس وقت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کا نام بندگی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ خود تو اللہ کا حکم مان لیا، دوسروں کو اس پہ نہیں لائے، اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کرنے کی فکر نہیں کی، اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا اہتمام نہیں کیا، معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کرنے کا اہتمام نہیں کیا، یہ بھی ادھوری بات ہے۔ ہمارے ہاں انفرادی زندگی میں تو الحمدللہ دین کی فکر کی جاتی ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں، نظام میں، حکومت میں، معاشرے میں، معاشرت میں، ہر معاملے میں دین کو رائج کرنے اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی جو فکر ہے وہ فکر آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی جا رہی۔ تو ہمیں پورے دین پہ آنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین کی بات کرنی ہوگی۔ اور پورا دین کیا ہے؟ پورا دین ہر معاملے میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور اتباع کا نام۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی فرمانبرداری کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ آگے وضاحت فرما دی، آج سارے کے سارے لوگ جس غلط فہمی میں پڑے ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ہم ان سے رزق اور روزی کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ دوسروں کو وہ کھلائیں، أَنْ يُطْعِمُونَ، نہ ان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ کھلائیں، وہ کچھ کما کر لائیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو کھلانے اور کما کر لانے والا کام ہے یہ اللہ رب العزت کے معاملے میں بھی نہیں اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی نہیں۔ روزی کا تقاضا بندوں سے نہیں، بندوں سے بندگی کا تقاضا ہے، روزی کا تقاضا نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ میں سے ہر آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اگر کمایا نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، اور بچوں کو کما کر کھلانا ہماری ذمہ داری، اپنا کھانا ہماری ذمہ داری، روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہماری ذمہ داری، اور اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ محنت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم کے اللہ رب العزت نے آداب بتائے۔ پہلا ادب کیا ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز ہونا چاہیے، حلال اور حرام میں فرق ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رزق حلال کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ رزق حلال کے حاصل کرنے کی کوشش ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا القاسب حبیب اللہ، قاسب یعنی محنت اور مزدوری کر کے رزق حلال کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اچھا پھر ہمارے ہاں جب القاسب و حبیب اللہ ہم کہتے ہیں تو ہم سارے یہ اس کو چسپاں کرتے ہیں مزدور کے اوپر،
کون سا مزدور؟ جو اینٹیں اٹھا رہا ہے، جو دیوار کی چنائی کر رہا ہے، جو اور بیلچے وغیرہ سے اور کدال سے کام کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ سے مراد وہ ہے۔ بھائی القاسب و حبیب اللہ سے ہر آدمی جو بھی مزدوری کرنے والا، جو بھی رزق حلال کمانے والا، وہ تاجر ہے، وہ کسی اور شعبے میں ہے، وہ کسی کرسی پہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے، وہ کسی کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے، جو جو اس کے کام کی شکل ہے اس ساری شکل کے اعتبار سے القاسب و حبیب اللہ ہے۔ جو حلال طریقے سے روزی کمانے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا دوست ہے، اسے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ حرام سے بچنا اور حلال اختیار کرنا ہے۔ تو حلال روزی کمانے کے لیے کوئی خاص عمل ضروری نہیں، ہر وہ عمل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کو اختیار کرنا اور اپنانا اور اس میں حرام چیز سے بچنا، یہ تقاضا اور مقصد ہے۔ تو سب سے پہلا حق روزی کا کیا ہے کہ رزق حلال کمایا اور کھایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ روزی کماتے ہوئے اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آدمی کہتا ہے جی میں نے دکان کھولی ہے، میں تجارت کر رہا ہوں، میں دفتر میں ہوں، میرے صاحب کا حکم ہے، اور نماز چھوٹ گئی۔ کہتا ہے جی میری فلاں مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا۔ وہ کہتا ہے جی مجھے چھٹی نہیں ملتی اور اس کی وجہ سے حج چھوڑ دیا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا حکم توڑنے والا عمل ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اور ایسا آدمی جو مزدوری اور محنت کرنے والا، ایسا آدمی جو رزق حلال کا جب وہ انتظام کرنے والا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مواخذہ اس سے ہوگا اور اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اللہ کے حکم کو کیوں توڑا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو، اس بات کی پابندی ہو، اس بات کا التزام ہو کہ عبادت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے، اور رزق کماتے ہوئے اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ رزق کماتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی جب اس سے انحراف کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں۔ اور رزق حلال کا اور رزق کمانے کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کے حقوق پر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ کہتے ہیں جی میں اپنا رزق حلال کما رہا ہوں اور رزق حلال کماتے ہوئے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیا، رزق حلال کما رہا ہوں اور اس کی وجہ سے دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی فلاں کا تو کام ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ٹھیک ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے پاس چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن صرف اور صرف اس کے کام کی نفی کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ مجھ سے خریداری کریں، اس سے نہ کریں۔ یا اور جو شکلیں ہیں، کتاب البیوع کو پڑھیں، علماء کرام سے سیکھیں، پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور اسلامی تجارت کیا ہے، تو اس اسلامی تجارت کے جو آداب ہیں ان آداب میں اس کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بولی لگا رہا ہے، کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے اور ایک آدمی بیچ میں ویسے ہی آ گیا اور آ کر اس بولی کو بڑھا رہا ہے، وہ اپنی چیز بیچنا چاہ رہا ہے 100 روپے کی، اور دوسرا آ کر اس کے بارے میں کہتے ہیں جی میں 150 کی لے لوں گا، حالانکہ اس سے لینی نہیں ہے، تو لینے والے کو وہی 150 کی جگہ 160 کی لینی پڑ رہی ہے۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ ایک وہ چاول والا تھا، اس کے بعد رکا، نماز کے لیے رکا تو وہ وہاں پر موجود تھا، تو میں نے اسے کہا یار میں یہاں سے گزرتا رہا تو تمہارے یہاں لکھا ہوتا تھا کہ 20 روپے کی پلیٹ، تو آج کے دور میں 20 روپے کی پلیٹ تم کیسے دے سکتے ہو؟ اب اس نے 50 روپے کی کر دی۔ تو کہنے لگا جی میں مجبور تھا کہ دوسروں نے یہ 20 لگا دیا تھا تو اب ہم ان کے مقابلے میں یہ کرتے تھے اور پھر ہمیں معیار پہ ڈنڈی مارنی پڑتی تھی۔ تو بھائی یہ شریعت میں نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا ریٹ گرانے کے لیے اس سے جا کر کم ریٹ بتا دیں یا زیادہ ریٹ بتا دیں، دونوں کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ کا ریٹ غلط لگانا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہے وہ اپنے علاقے سے اپنے کھیت سے کوئی چیز لاتا ہے اور ایک آدمی وہاں سے باہر نکلتا ہے، یعنی شہر کی منڈی میں اسے آنے سے پہلے باہر نکلتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی اندر تو ریٹ خراب ہے، وہاں جاؤ گے تو کوئی خریدے گا نہیں اور فلاں مسئلہ ہے، اور جا کر باہر سے اس سے خریداری کر لیتا ہے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں، اسے کہ اس کو دھوکہ دیا۔ وہ اپنا سامان لے کر آیا، منڈی میں پہنچائے اور وہاں جو اس کا نصیب ہوگا وہ اس کو مل جائے گا، اس کا باہر نکل کر جانا اور جا کر اس سے سامان اس انداز سے خرید لینا کہ جس کی وجہ سے وہ اندھیرے میں رہے، فرمایا اس کی بھی ممانعت ہے۔
تو یہ میں نے صرف مثالوں کے لیے ایک دو چیزیں سمجھائیں کہ تجارت کا معاملہ اور رزق کے حلال کے حاصل کرنے کے معاملے میں بہت ساری باریکیاں اور نزاکتیں ہیں۔ تو تیسرا اور بنیادی حق یہ ہے کہ میری اور آپ کی تجارت سے، میرے اور آپ کے رزق کے حلال کمانے کے عمل سے، میری اور آپ کی محنت اور مزدوری سے اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے کسی بندے کے مفادات پر زد نہیں پڑنی چاہیے، اللہ کے کسی بندے کا کسی کام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں جو آداب بیان فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، امانت دار تاجر جو دیانت کے ساتھ کام کر رہا ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، حالانکہ وہ تجارت کر رہا ہے۔ تو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ سچا ہے، سچائی بولتا ہے، اس لیے کہ وہ امانت اور دیانت سے کام لیتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ رزق ضرور کمایا جائے، لیکن رزق کا جو دائرہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا اس دائرے سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی کے خزانے اللہ کے پاس۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پر چلنے والا کوئی زیرو، کوئی چوپایا اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ رزق کی روزی دینے کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو۔ اور فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے کی روزی پوری نہ کر لے۔ فرمایا رزق آدمی کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت اسرائیل علیہ السلام بندے کو تلاش کر کے اس تک ضرور پہنچ کر رہتے ہیں، ایسے روزی اس کو ضرور پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ یقین، یہ اعتقاد، یہ ایمان اور یہ توکل، یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو جائے گی تو پھر اس کی روزی اس کے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی اور فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تعریف کی وہ مرد ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اس لیے آدمی کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی عمل میں ہے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، وہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں نے اپنے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے اور میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اور اسے یقین ہوگا کہ میرے رب نے میرے نصیب میں جو لکھا وہ مل کر رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے خزانوں سے ایسے دیتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے۔ بعض لوگ محنت ساری کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا، تو نصیب کا بھی دخل ہوتا ہے، محنت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نصیب کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو، اس بات کا التزام ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین کرنے والے بن جائیں اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے پیش نظر ہو، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، وہ مقصد اللہ کی بندگی ہے، وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی ہے قرآن کریم کے 27ویں پارے کی سورہ زاریات کی آیات مبارکہ کی روشنی میں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت ہر معاملے میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا نام۔ اور آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
کہ ہم اپنے بندوں سے رزق روزی کا تقاضا نہیں کرتے، نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کما کر ہمیں دیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اس لیے رزق اور روزی کا اللہ رب العزت نے دائرہ ضابطہ مقرر فرما دیا، طریقہ بیان فرما دیا، اور اس کے میں نے 3 بنیادی حق آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رزق روزی کمانے کی کوشش میں اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ نمبر 3، رزق روزی کماتے ہوئے اللہ کے بندوں کے حقوق پر کوئی زیادتی نہیں پڑنی چاہیے۔ اور چوتھا حق بھی اسی کے ساتھ ہی نوٹ فرما لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو زکوٰۃ کا حکم ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں پر جو خرچہ کرنے کا، ماں باپ پر، بچوں پر، اولاد پر خرچہ کرنے کا انفاق کا جو حکم ہے، اس کی پاسداری اور اس کا لحاظ کرنا، اور حرام چیزوں میں مال کو نہ لگانا، یہ بھی مال کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے بنایا، روزی کمانے کے لیے نہیں بنایا۔ روزی جو انسان کے نصیب میں اسے ملے گی، انسان اس کا پابند ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرے، اس کا پابند ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو پیش نظر رکھے، اس کا پابند ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کے توڑنے کا اور اللہ کے بندوں کے حقوق اور مفادات پر کسی قسم کی ڈاکہ زنی اور ان پر زد ڈالنے کا وہ ذریعہ نہ بنے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب